شدید گرمی اور بڑھتا ہوا رش، حاجی صاحبان یہ احتیاط لازمی اپنائیں۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کے اندر بہت ساری معلومات آپ لوگوں کو دینے والا ہوں، پلیز ویڈیو کو آخر تک پورا سن کر جائے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ دوستو آج 24 اپریل بروز جمعہ، آج کی فجر کی نماز بندر بلیلہ امام کعبہ نے پڑھائی اور ماشاءاللہ ان کی نماز پڑھانے کا انداز، قرات کا انداز بہت ہی نرالا ہے، اور فجر کی نماز کے اندر بہت ہی کم لوگ تھے، جیسے کہ آپ لوگ ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں۔ آج کل حاجیوں کی آمد ہے، بہت کم حاجی یہاں پہنچے ہیں اور فرائٹیں آ جائیں گی۔ اگلا جمعے کے اندر انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے بہت سارے لوگ یہاں ہوں گے۔ اس ویڈیو کے اندر بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں فائن چل رہے ہیں اور بہت کم لوگ ہیں۔ اور اس کے علاوہ دوستو آپ لوگوں سے عرض کروں گا، مکہ مکرمہ میں گرمی کی شدت ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، آپ لوگوں نے احتیاط کرنی ہے۔ عبادت کے لیے صبح کا وقت اور شام کا وقت آپ لوگوں نے خاص کرنا ہے۔ ظہر اور عصر کے وقت میں اپنے ہوٹلوں کے اندر رہنا ہے، اپنے ساتھ پانی کی بوتل ضرور رکھیں اور اپنے ساتھ سفید چھتری رکھیں، کیونکہ سفید چھتری گرمی کو کم جذب کرتی ہے۔ جیسے کہ آپ لوگ گرمی کی شدت کو دیکھ رہے ہیں، ان لوگوں نے بھی چھتریاں لے رکھی ہیں اور شرطوں کے پاس بھی سفید چھتریاں دکھائی دے رہی ہیں۔ سفید چھتری رکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ کہ آپ لوگ جانتے ہیں آج کل مسجد حرم میں رش بہت کم ہے۔ مسجد حرم مکہ مکرمہ میں 2 لوگ ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ جو وہاں رہتے ہیں اور ان کے پاس تصریح ہے، مکہ کی تصریح، مکہ کے اندر جانے کے لیے تصریح ہے۔ دوسرے نمبر پر جس کے پاس حج پرمٹ ہے وہ مسجد حرم میں داخل ہو سکتا ہے۔ علاوہ دوستو آپ لوگوں سے عرض کروں گا، گرمی کی شدت زیادہ ہے، آج 43 ڈگری تک گرمی پہنچی ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانی والا معاملہ کرے، سب لوگوں کے حج کو قبول فرمائے۔ اس کے علاوہ دوستو آپ لوگوں کو اہم خبر دینے جا رہا ہوں، وہ لوگ جو روڈ ٹو مکہ کے ذریعے سعودی عرب آ رہے ہیں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، فنگر پرنٹ ان کے وہاں ہو جاتے ہیں اور یہاں وہ اتر کر سیدھا ہوٹل میں آ جاتے ہیں۔ فنگر پرنٹ یہاں ہوتا ہے، ان کے لیے مسائل آ رہے ہیں۔ یہ خبر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، 4 لوگ جس میں ایک خواتین ہے ان کو واپس کیا گیا۔ کیا وجہ بنی؟ ان کے فنگر پرنٹ نہیں ہو رہے۔ خواتین حاجی یہ غلطی بالکل نہ کریں، سفر سے پہلے ہاتھوں کو بالکل صاف کر لیں، مرد بھی اپنی انگلیوں کو صاف کر لیں۔ دوسرے نمبر پہ دوستو اگر فنگر پرنٹ نہیں ہوئے تو سعودی عرب میں داخلہ ممنوع ہے، اس بات کا آپ لوگوں نے خیال کر لینا ہے۔ تیسرے نمبر پر ایک چھوٹی سی غلطی، ایک چھوٹی سی لاپرواہی کی وجہ سے دوستو ہمارا حج بھی چلا جائے گا، لاکھوں روپے بھی ضائع ہو جائیں گے۔ ایسی غلطی بالکل نہ کریں۔ اس بات کو سمجھ لیں، مہندی کی طرح انگلیوں کے نشانات کو صاف نہیں آنے دیتی، جس کی وجہ سے فنگر پرنٹ فیل ہو جاتا ہے۔ لہذا اپنا وقت بھی ضائع نہ کریں اور دوسروں کا بھی وقت ضائع نہ کریں، اس بات کا آپ لوگوں نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ جو لوگ حج و عمرے پہ آ رہے ہیں وہ اپنے ہاتھوں کو پہلے نمبر پر صاف کر لیں، لیموں سے، آلو کے چھلکے سے بھی بتایا جاتا ہے، مختلف ٹوٹکے ہیں، اپنی انگلیوں کے پوروں کو صاف کر لیں تاکہ ایئرپورٹ فنگر پرنٹ کے دوران کسی بھی بڑی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور آپ لوگوں سے دوستو عرض کروں گا، مکہ مکرمہ میں جب آپ لوگ پہنچ جائیں اپنے ساتھ پانی کی بوتل رکھیں، نیمکول والا پانی پیتے رہیں، ORS والا پانی پیتے رہیں تاکہ پانی کی کمی نہ ہو، اور اپنے اوپر ہر وقت چھتری رکھیں، پنکھوں کے نیچے رہیں، سایہ دار جگہ پہ چلیں۔ احتیاط کرنی ہے، حج کے 5 دن بہت اہم ہیں، آپ لوگوں نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو جب آپ لوگ سعودی عرب میں پہنچ جائیں، ایئرپورٹ پر پہنچے، دعاؤں کا اہتمام کریں، اور آپ لوگوں کو کوئی بھی پریشانی آ جائے تو زبان سے ذکر نہ کریں، دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور ہر نعمت پہ اللہ کا شکر کریں۔ دوستو آخری بات بہت اہم ہے، آپ لوگ ایئرپورٹ پر ہیں، آپ کو کوئی یہ کہہ دے کہ یہ میری چیز پکڑ لو، تو آپ نے پلیز نہیں پکڑنی۔ وہ کہے گا 1-2 منٹ کے لیے، بھائی 5 سیکنڈ کے لیے پکڑ لو، میں جوتے باندھ لوں، میں یہ کام کر لوں، میں وہ کر لوں، آپ نے پلیز اس کی ہیلپ نہیں کرنی۔ ایئرپورٹ پہ اپنے سامان، اپنے تھیلے کی بھی حفاظت کرنی ہے، وہ کسی کے ساتھ رکھنا نہیں ہے، کسی کا سامان پکڑنا نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے کوئی سامان آپ کو پکڑا دیا آپ کے ہاتھ میں تو وہ آپ کا ہی شمار کیا جائے گا۔ آپ بعد میں کہیں کہ کیمرے چیک کر لیں، انہوں نے پہلے ہی لکھ دیا ہے جو چیز آپ کے ہاتھ میں وہ آپ کی ہوگی، ایسے نہیں ہوگا کہ وہ فلاں کی ہے۔ لہذا آپ لوگ خیال کریں، سامان کے بارے میں، کوئی چیز لینے دینے کے بارے میں کسی کی ہیلپ نہ کریں، کسی کا سامان نہ لیں اور کسی کو نقصان نہ دیں، نہ دھوکہ دیں، نہ دھوکہ کھائیں۔ دوستو حج و عمرے کے سفر کے اندر صبح و شام کی جو دعائیں ہیں ان کا اہتمام کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا سفر بہترین گزرے گا۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ میں ہوں آپ کا بھائی حافظ غلام مصطفیٰ، سعودی عرب سے۔ دوستو اسی طرح کے حج و عمرے کی معلومات کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔